تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری اور مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے کئی مرتبہ ہو سکتا ہے اس کو سنا ہوگا، ایک بار پھر سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے اور ساتھ ہی اس حدیث پاک کے مطابق عمل کرنے کی نیت بھی کیجیے گا۔ دوبارہ سنیے وہ الفاظ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ۔ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی پیاری فضیلت ہے۔ اللہ کرے کہ میں بھی اس حدیث پاک پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ بھی کامیاب ہو جائیں۔ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور انعام اتنا بڑا ہے کہ دنیا میں جیتے جی اللہ پاک اسے جنت کا اس کا ٹھکانہ دکھا دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بڑا ایک آسان سا میں آپ کو اگر طریقہ بتا دوں کہ کس انداز سے پڑھیں، تو روزانہ ماشاءاللہ 5 وقت کی نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، ضروری ہے، فرض ہے۔ آپ مسجد کو جاتے ہیں اور آتے ہیں تو کیا اچھا ہو کہ یوں آپ سلسلہ بنا لیں کہ فجر میں گئے، ٹھیک ہے، تو گھر سے فجر کی طرف نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لیا، واپسی میں آ رہے ہیں مسجد سے گھر کی طرف 100 مرتبہ پڑھ لیا، تو ایک نماز میں آتے جاتے 200 مرتبہ ہو گیا، 200 ظہر میں ہو جائے گا، 200 عصر میں، 200 مغرب، 200 عشاء میں۔ تو جو 5 وقت میں ہم بآسانی جو ہے الحمدللہ 200 کر کے یوں 1000 مرتبہ درود پاک کا جو عدد ہے بآسانی مکمل کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے درود پاک کی برکتیں، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے درود پاک میں آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین، پروگرام ہے ایک نئی صبح، الحمدللہ پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اللہ آپ کے ذوق کو، اللہ آپ کے شوق کو خوب برکتیں نصیب فرمائے، اللہ آپ کو دارین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ ہم حسب معمول بہت کچھ آپ کو سنائیں گے، تلاوت قرآن کریم بھی ہوگی، نعتیں ہوں گی، بہت ساری دین کی باتیں ہوں گی، صلاۃ و سلام ہوگا۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے اور آپ نے برکتیں حاصل کرنی ہے۔ بلا تاخیر اپنے آج کے جو مہمان ہیں، ہمارے مبلغین ہیں، ان کو دعوت دوں گا، ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے قاری صاحب مولانا صوبان مدنی صاحب، ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا، کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ، خوش آمدید، مرحبا، ویلکم جی۔ ہمارے نعت خواں بھی تشریف لا چکے ہیں حاجی اظہر بھائی، ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اظہر بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم، خوش آمدید، مرحبا، ویلکم، تشریف رکھیے گا۔ مولانا ندیم مدنی صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے آج کے جو گیسٹ ہیں تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم، السلام ورحمۃ اللہ، مرحبا، خوش آمدید، الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، مرحبا، برکت، ویلکم۔ سیکنڈ ہمارے ایک اور گیسٹ جو آج کے ہیں مولانا اعظم مدنی صاحب، ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ خوش آمدید جی۔ ناظرین، تو ہمارے مہمان تشریف لا چکے ہیں اور اپنی اپنی سمجھیے کہ جگہوں پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ آئیے اب بلا تاخیر ہم اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت کی جانب بڑھیں گے اور تلاوت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ترجمہ قرآن بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ تعالی کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الہاکم التکاثر، حتی
والمقابر. زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. کلا سوف تعلمون. ہاں اب جلد جان جاؤ گے. ثم كلا سوف تعلمون. پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے. کلا لو تعلمون علم الیقین. یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے. لترون الجحیم. بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثم لترونها عین الیقین. پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے. ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے متعلق پوچھا جائے گا. صدق اللہ العظیم. اللہ پاک اپنے پاکیزہ کلام کی ہمیں برکت نصیب فرمائے. 30ویں پارے کی ایک بڑی ہی پیاری مکمل سورہ تکاثر الحمدللہ ہم نے اس کی تلاوت سماعت کی ہے. اس کا ترجمہ بھی سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ پاک ہمیں اس مبارک سورت کی اور پورے ہی قرآن کی اللہ میں برکت نصیب فرمائے اور تلاوت قرآن کریم کا ذوق شوق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آئیے اب بڑھتے ہیں ایک کلام کی جانب. انشاءاللہ ایک کلام ہوگا, آپ بھی ہمارے ساتھ اس میں شریک ہو جائیں. پھر آج بھی ہم انشاءاللہ بہت ساری علم دین کی باتیں کریں گے اور آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. نعمت باردا جیسد وہ ذیشان گیا. نعمت باردا جیسد وہ ذیشان گیا. ساتھ مرشی رحمت کا قلمدان گیا. ساتھ مرشی رحمت کا قلمدان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف
سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا جس شان گیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا، نعمتیں بانٹتا جس وہ ذیشان گیا، جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے، جانو دل ہو شوخی رد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا ساتھ تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا ساتھ تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس وہ ذیشان گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ پاک برکتوں سے مالا مال فرمائے، دونوں جہاں میں اللہ خوشیاں نصیب فرمائے۔ بہت ہی پیارا کلام امام اہل سنت سیدی مرشدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کیا گیا، بڑا ہی پیارا اور روحانیت والا یہ کلام ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کلام کی برکت نصیب فرمائے۔ روحانی سکون
قلبی سکون جو ہے وہ کیسے حاصل ہو، اور اس کے کچھ ذرائع آپ کو بتائے تھے کہ روحانی سکون اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، دل کو مطمئن رکھنا چاہتے ہیں، ساری ٹینشنوں اور دنیا کی بھاگ دوڑ سے بچ کر کے آپ چاہتے ہیں کہ میں جناب روحانی سکون حاصل کر لوں، تو اس کے کیا ذرائع ہو سکتے ہیں، کیسے وہ حاصل ہو سکتا ہے، اس پر ہم نے بہت ڈیٹیل میں الحمدللہ گفتگو کرنے کی کوشش کی تھی۔ روحانی سکون جو ہے ناظرین، اس کو تباہ کرنے والے جو افعال ہیں، وہ کام کے جو روحانی سکون کے آڑے آتے ہیں، روحانی سکون کو تباہ و برباد کرنے میں جن امور کا عمل دخل ہے، بہت زیادہ عمل دخل آپ کہہ سکتے ہیں، ان میں آج انشاءاللہ ہم ایک چیز کو ڈسکس کریں گے کہ جس کی وجہ سے آدمی کا سکون تباہ ہوتا ہے، اس کی نیندیں برباد ہو جاتی ہیں، اور وہ بہت زیادہ پریشانی میں اپنے آپ کو فیل کر رہا ہوتا ہے۔ وہ ہوتا اسی کی وجہ سے ہے، اسی کی طرف سے یہ سارے عمل ہوتے ہیں۔ وہ عمل جو ہے نا آج انشاءاللہ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک طرح کی سمجھی وہ آگ ہے، جی ہاں، اور وہ آگ ایسی ہے کہ جو دلوں سے سکون کو، چہروں سے نور کو اور رزق سے برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ جی ہاں، وہ آگ کوئی اور نہیں، اس کو حسد کی آگ کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، حسد جو ہے یہ بڑی ہی انتہائی خطرناک طرح کی یہ باطنی بیماری ہے، اور کہا گیا کہ زہر اس طرح سمجھے کہ یہ ایک طرح کا زہر ہے۔ حسد جو ہے ایک طرح کا زہر ہے، آدمی پیتا خود ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والا اس زہر کے اثر سے مر جائے، حالانکہ سامنے والے کا بال بھی بیکار نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے ہی آپ گھل رہا ہوتا ہے اور گویا اپنے آپ گھٹ گھٹ کر مر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حسد جو ہے، جس کو فرمایا گیا کہ یہ نیکیوں کو کھا جانے والی بیماری ہے، نور کو ختم، چہرے کے نور کو ختم کر دینے والا یہ گناہ ہے، اور فرمایا گیا کہ سب سے پہلا جو گناہ کیا گیا یہ حسد ہی تھا۔ اللہ اکبر، بہت خطرناک ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے بڑی مذمتیں بیان کی گئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں، انشاءاللہ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے، وہ بھی سنائیں گے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسد کی مذمت میں کیا ارشاد فرمایا ہے اور اس کی کیا وبال ہے۔ اس کا علاج بھی ظاہر ہوگا پتہ، تو ہم اس سے بچنے میں کامیاب ہوں گے، تو اس کا کچھ علاج بھی آج ہم کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ حسد کے اسباب کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آدمی حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، کس کو کس سے حسد ہونے کے زیادہ امکانات ہیں، ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ ظاہر ہے انشاءاللہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اس پر گفتگو کریں گے، اپنے مہمانوں سے، مبلغین سے ہم اس پر کچھ سوالات بھی قائم کریں گے، ان کی طرف سے انشاءاللہ ہمیں سیر حاصل گفتگو بھی آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل ہوگی۔ تو بس شرط یہ ہے کہ آپ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے، اور ابھی ہو سکتا ہے تو آپ 2 سیکنڈ لگیں گے، آپ جو یوٹیوب پر اگر دیکھ رہے ہیں تو اس کی لنک کو اپنے دوست و احباب تک آپ شیئر کر کے فوراً آپ جلدی سے پروگرام میں دوبارہ جوائن ہو جائیے اور برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوں۔ میں سب سے پہلے ندیم مدنی صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ ندیم بھائی، سب سے پہلے تو آپ ناظرین کو اور ہمیں یہ بتائیں کہ حسد کس چیز کا نام ہے، حسد کہتے ہیں کسے؟ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ یہ آپ کے پروگرام کی ایک خوبصورتی ہے کہ جہاں فضائل اور اس طرح کے موضوعات آپ لے کر آتے ہیں، اسی طرح وہ موضوعات کی جس پر گفتگو کرنا ضروری بھی ہیں، جی، جس کو مہلکات سے ہم موسوم کرتے ہیں کہ وہ کام جو ہلاک کر دینے والے ہیں، اس پر بھی آپ روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق بخشے، آمین آمین۔ حسد کیا ہے؟ تو حسد کہتے ہیں الحسد ان تتمنى زوال نعمت المحسود الیک۔ حسد کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ حسد یہ کہ تو تمنا کرے کہ محسود کی نعمت اس سے زائل ہو کر تجھے مل جائے۔ محسود جس کے ساتھ میں حسد کیا جا رہا ہے، ایک شخص کسی بھی دوسرے شخص کی کسی نعمت کو دیکھ کر، فور ایگزامپل اس کے پاس گاڑی ہے تو یہ تمنا کر رہا ہے کہ یار اس کی گاڑی جو ہے نا اس سے چھین جائے، ٹھیک ہے، اور اس کی گاڑی مجھے مل جائے۔ بنگلہ ہے تو وہ زمین دوست ہو جائے اور مجھے مل جائے، یار یہ تو بڑا کما رہا ہے تو یار یہ پورا جو ہے نا وہ کنگال ہو جائے اور مالدار میں بن جاؤں، یار اس کو کتنا پیارا اور سونا حسن ملا ہے، یار اس کا نا چہرہ جل جائے، کوئی اس کے چہرے پر تیزاب ڈال دے، اور وہ ابھی اگر نیا دیکھے تو یار اس کا چہرہ نا پمپل سے بھر جائے اور سارا کے سارا جو ہے نا خوبصورت چہرہ مجھے مل جائے۔ یہی ترقی کی جا رہا ہے، یہی آگے بڑھا جا رہا ہے، یار اس کو تو نا بہت ساری کی ساری چیزیں اس سے چھن جانی چاہیے۔ اچھا، یہ اسلامی بھائیوں کی مثالیں ہیں، یعنی مردوں کی مثالیں، عورتوں میں بھی اس طرح کی مثالیں کہ کوئی عورت کسی سے خواہش کریں کہ یار یہ اس کی جو ساری خوشیاں ہیں، بڑا سسرال میں خوش رہ رہی ہیں، لڑائی جھگڑے ادھر شروع ہو جائے اور میں جو ہے وہ بڑی خوشحال رہوں۔ اس طرح کی جو بھی چیز ہیں، یہ تو چند ایک مثالیں ہیں۔ ہر وہ نعمت کی جو بندہ کسی پر دیکھ رہا ہے، اس کو نعمتوں میں
گویا کہ مشغول دیکھ رہا ہے اور خواہش یہ کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن کر مجھے مل جائے تو یہ حسد کہلاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تعریف کے بعد میں اگر ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کرے نا علی بھائی تو مجھے لگتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس بات پر مجبور ہو جائے گا کہ یار میں کہاں اس سے بچ پا رہا ہوں. یعنی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو حسد میں مبتلا ہوتی ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ حسد یہ وہ آگ ہے کہ بندہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کو جلائے لیکن جل خود ہو رہا ہوتا ہے اور سامنے والے کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ مجھ سے حسد کرنے لگا ہے. بہرحال یہ بھی علامتیں بیان کی گئی ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کس طرح حاسدین سے بچ سکتا ہے. اگرچہ بدگمانیاں نہیں کرے گا لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی کہ جو ذرا سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ بندہ جو ہے وہ کیا اور کس کیفیات میں ہے. بہرحال تو حسد کہا جاتا ہے کہ کسی نعمت کے زوال کی تمنا کرنا اور اسے مل جانا. اچھا دوسری ایک چیز اور ہوتی ہے جس کو غبطہ کہتے ہیں, رشک بھی کہتے ہیں, تنافس بھی کہتے ہیں. وہ صورت یہ ہوتی ہے کہ بندہ یہ تمنا کرے کہ یار نعمت جو ہے وہ جو اس کے پاس ہے نا وہ اس کے پاس بھی رہے اور میرے پاس بھی رہے. وہ بولتے ہیں نا سب کا بھلا سب کی خیر, سب کے بھلے میں اپنی خیر. یہ والا جو انداز ہے تو یہ بڑا ہی اچھا ہے, رشک کرنے والا ہے کہ یار اللہ پاک نے اس کو دیا ہے, اللہ پاک مجھے بھی عطا فرمائے. یعنی کسی کا اگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ اگر حسد کی طرف ذہن جا رہا ہو, کسی کی نعمت دیکھ کر جلنے کا ہو رہا ہو تو تھوڑا سا بس یوں تبدیل کر لے کہ ٹھیک ہے اللہ نے اس کو دیا ہے, اس کو بھی رکھے, مجھے بھی دے دے. بس زوال کی خواہش نہ ہو. مطلب ایک چیز کو ایڈ کرنا ہے کہ زوال کی خواہش نہ ہو. تو یہ چیز جو ہے وہ اگر اچھی نیت کے ساتھ ہوئی تو ثواب بھی بن جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن یہ ایک الگ چیز ہے کہ بندہ ہر چیز اپنے لیے طلب کرے. تو دیکھیں یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے, یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے کہ ہر چیز ہر بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتی. اور یہی ذہن رکھنا چاہیے کہ میرے لیے کب کیا کہاں کس طرح بہتر تھا مجھ سے زیادہ میرا رب جانتا ہے. تو بندہ جب یہ اگر تھوڑا قید لگا دینا کہ اللہ پاک اس کے پاس جو نعمت ہے اگر وہ میرے حق میں بہتر ہو تو مجھے بھی عطا فرما. تو یہ بڑی پیاری دعا ہوتی ہے, بڑے پیارے جملے ہوتے ہیں. اور جو محتاج شخص ہوتا ہے نا جو اس طرح کی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو وہ ضرور حق میں بہتری کے لیے ہی دعا کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا جناب کہ اگر بندہ رشک کرتا ہے تو یہ محمود ہے, اچھی نیت کے ساتھ ہوگا تو ثواب بھی پائے گا. اچھا حسد کو حسد کہنے کی وجہ کیا ہے, یہ بھی بڑی پیاری جو ہے وہ بات ہے. دراصل حسد کا لفظ جو ہے نا یہ حسدل اس سے بنا ہے, حسدلو. اور حسدلو جو ہے نا یہ عربی میں ایک جانور آتا ہے جوں سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, یہ چپک جاتا ہے اور چپکتا اور خون چوسنے کا اس کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے ایک جوک بھی ہوتی ہے نا وہ ذرا بڑی ہوتی ہے جس سے ہم وہ ہجامہ وغیرہ میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور بھی اس طرح کے جانور ہیں جس کو ہجامہ میں استعمال کیا جاتا تھا. اب تو جدید طریقے اس کے آئے ہیں اور لوگ اسی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں. نہ وہ جوک ہوتی ہے اس کو بھی آپ چپکا دے تو وہ فاسد خون چوس لیتی ہیں. کچھ کیڑے ہوتے تھے کہ جناب وہ پہلے کچھ چھید کر کے اس کو رکھ دیا جاتا تھا, وہ اپنا کام کرتا تھا اور فاسد خون نکل جاتا تھا. تو بہرحال حسدلو سے یہ حسد بنا ہے. اور وہ جو چپکنے والا جو کیڑا ہے جس کا کام خون چوسنے کا ہوتا تھا اس کو حسدل یہ کہا جاتا ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ مناسبت یہ ہے کہ حسد بھی اسی طرح بندے کے دل سے چپک کر کے جو ہے نا اس کا خون چوس رہا ہوتا ہے اور اس طرح اس کے خون کو جو ہے نا وہ خراب کر رہا ہوتا ہے, اس کے دل کو خراب کر رہا ہوتا ہے اور دل کو جو ہے وہ تاریک بنا رہا ہوتا ہے. اچھا اب ایک اور چیز یہاں سے بالکل کنیکٹ کرتے ہوئے آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ حسد کرنے والا بھلائی میں ہے یا برائی میں ہے, حسد کرنے والا خیر کے ساتھ ہے یا شر کے ساتھ ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری مثال بیان کی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہی جو حسد کرنے والا ہے یا جو اپنے اندر ایسی کیفیات محسوس کرتا ہے دیکھتا ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی اللہ پاک حضرت کی تربت پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. انہوں نے قدم قدم ہمیں مہلکات سے بچانے کی کوشش کی ہے. احیاء العلوم دیکھیں آپ, قوت القلوب دیکھیں, ساری کتابیں جو ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہی ہوتی کہ آپ نے ہمارے باطن کو کس طرح جھنجھوڑ کر رکھا ہے. آپ کہتے ہیں کہ حاسد کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن کو مارنے کے لیے پتھر پھینکے لیکن وہ پتھر دشمن کو لگنے کے بجائے پلٹ کر پھینکنے والے شخص کے سیدھی آنکھ پر لگ جائے. ٹھیک ہے, اب ایک آنکھ تو پھٹ گئی, پھر یہ ذرا جلال میں آئے نا, پھر پتھر اٹھائے اور اپنے دشمن کو مارنے کی کوشش کرے, دشمن کو تو نہ لگے, پلٹ کر واپس وہ پتھر اسی کی طرف آئے اور اس کی الٹی آنکھ کو بھی پھوڑ دے. ٹھیک ہے, اب بھی اس کی جلن اور اس کی جو نفرت ہے وہ کم نہیں ہوئی. یہ دونوں آنکھ پھوٹنے کے باوجود بھی جو ہے وہ
خاموش نہیں ہے، پتھر اٹھاتا ہے، دوبارہ اپنی دشمن کی طرف پھینکتا ہے، لیکن اب بھی حال یہ ہوتا ہے کہ پتھر پھر پلٹ کر آتا ہے اور اس بار اس کے سر کو کھول دیتا ہے، سر کو پھوڑ دیتا ہے۔ اچھا پھر یہاں پر قصہ کیسا ہوتا ہے کہ جب دشمن یہ ساری حرکتیں دیکھتا ہے تو وہ ہنسنے لگتا ہے کہ یار یہ کیسا انسان ہے کہ مار مجھے رہا ہے لیکن لگتی اس خود کو ہے۔ تو جس طرح ایک یہ شخص ہے جو حاسد ہیں، یہ اپنے دشمن کو مار رہا ہے اور دشمن اس پر خوش ہو رہا ہے، امام غزالی لکھتے ہیں کہ اسی طرح شیطان بھی جو ہے وہ ایک حاسد کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے کہ یار یہ حسد تو کر رہا ہے اس کو نیچا دکھانے کے لیے، اس کو جناب کمتر کرنے کے لیے، لیکن مسئلہ یہ کہ خود جو ہے وہ اپنے حسد کی آگ میں جل رہا ہے، یہ خود اپنے آپ کو کمتر کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، حالانکہ حاسد کو اس سے جو ہے وہ کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو یہ بات ایک دم کلیئر ہے کہ حسد کرنے والا ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ اچھا یہ بھی بڑا عجیب جو ہے نا وہ علی بھائی ایک وہ معاملہ ہے کہ بے جا کا ایک ٹینشن لیے بیٹھنا، یعنی حاسد جو رہتا ہے نا وہ حاسد ہمیشہ بیچارہ ٹینشن میں رہتا ہے، یعنی نہ اس کو راتوں میں نیند آ رہی ہوتی ہے، نہ دل اس کا چین سے گزرتا ہے، اس کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا نہ اس کا اپنے کام میں دل لگ رہا ہے۔ جیسے میں ایک دکاندار کی مثال دو، اگر اپنے ہی قریبی دکاندار یا بزنس مین سے اس کو حسد ہو گیا، اس کو اس کے گاہک نظر ہی نہیں آئیں گے، اس کو اپنے بزنس میں ترقی نظر ہی نہیں آئیں گی، وہ ترقی کی کوشش ہی نہیں کرے گا، اس کی فکر یہ ہے کہ جناب یہ کیوں ترقی کر رہا ہے، تو بس وہ اسی حال میں جلتا رہے گا، نہ خود جو ترقی کر سکتا تھا اپنی انرجی لگا کر کے، خود جو ایفرٹس لگا کر جو کر سکتا تھا وہ بھی نہیں کر پا رہا ہے، اور سامنے والا بندہ تو اور ترقی کیے جا رہا ہے، تو نقصان اپنا ہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور یہ جو حسد کرنے والا ہے، بہت اچھے انداز سے آپ نے اس کی ڈیفینیشن کو بھی کلیئر کیا، اور کچھ آپ نے اس کی جو ہلاکتیں ہیں اس کو بھی بیان کیا ہے۔ اور اللہ اور رسول کی نگاہ میں بھی یاد رکھیے گا حسد کرنے والا پسندیدہ شخص نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے ندیم بھائی، اللہ تبارک و تعالی نے جو حسد کرنے والے کی مذمت کو بیان فرمایا ہے، اگر آپ دیکھیں گے ناظرین تو قرآن پاک کی ایک مکمل صورت ہے سورہ فلق۔ یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حسد کرنے والے کو کتنا جسے کہیں کہ مذموم بیان فرمایا، اس کی جو ہے نا مذمت کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حسد کرنے والا جو ہے وہ بالکل ناپسند ہے۔ اب سورہ فلق اگر پڑھیں گے، اللہ فرماتا ہے قل اعوذ برب الفلق، محبوب آپ فرمائیے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے، پناہ مانگنے کا ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ محبوب فرمائیے اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں، برب الفلق، صبحوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من شر ما خلق، مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اس رات کے اندھیرے کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو ڈھانپ لے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو گروہ میں پھونک مارتی ہیں، یعنی جو جادو کرنے کے لیے عورتیں پھونکیں مارا کرتی ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتا ہے ومن شر حاسد اذا حسد، اور محبوب آپ کہیے اعوذ، میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی کس چیز سے؟ حاسد کے حسد سے، جب وہ حسد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، حسد کرنے والے کے حسد سے اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے محبوب پناہ مانگو، یعنی اللہ کو بھی ناپسند ہے، اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ناپسند فرما رہا ہے، اور فرما رہا ہے کہ آپ پناہ طلب کیجئے، حسد کرنے والے سے پناہ طلب کیجئے، اذا حسد، جب وہ حسد کرتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے آپ، حسد کتنا برا یہ فعل ہے کہ جو اللہ کو بھی ناپسند ہے، اس کے حبیب کو بھی ناپسند ہے، اور ہم اس کو کیے جا رہے ہیں۔ آج ہر دوسرا بندہ، ہر طبقے سے وابستہ بندہ، آپ یوں سمجھیں کہ اس مرض کے اندر مبتلا ہے، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے جناب والا وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ افسر ہو، چاہے وہ سیٹ ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، چاہے وہ گھر کا بھی کوئی فرد ہو، بھائی کے اندر بعض اوقات حسد ہو جاتا ہے، بہنوں کے اندر بھی آج کل تو یوں بیماری چل پڑی کہ حسد ہو جاتا ہے، دوستوں کے اندر بھی حسد ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا طبقہ ہے، وہ کون سا شعبہ ہے جہاں پر حسد نہیں پایا جاتا ہے؟ تو بڑا ہی مذموم اور بڑا ہی یہ بری ایک صفت ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اس کی مذمت کو مزید سنتے ہیں، احادیث کریمہ سے سنتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مذمت پر کیا فرمایا، تو مزید ایک ذہن بنتا ہے کہ ہاں مجھے اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ تو اگر کچھ فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اعظم بھائی سنائیں، تاکہ اگر خدا نخواستہ اگر ہمارے اندر یہ بیماری ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سن کر یہ بیماری ہم سے مزید دور ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔
علی بھائی ماشاءاللہ زبردست گفتگو چل رہی ہے. ابھی حسد کرنے والے کے تعلق سے گفتگو ہوئی اور نقصانات بھی بیان ہوئے کہ حسد کرنے والا جو ہوتا ہے جہاں اس کے اندر نہ ایک بے چینی سی پیدا ہوتی ہے، وہیں جو ہے وہ حسد کرنے والا شخص کہیں نہ کہیں اگر ہم دیکھیں تو دراصل وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے. اب جو بھی دیا ہے اللہ نے دیا ہے، اس کو کوئی نعمت ملی ہے، سامنے والے کو کوئی نعمت ملی ہے، مجھے نہیں ملی ہے، یا پھر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جاب میں ترقی ہو رہی ہے، اس کے کاروبار میں ترقی ہو رہی ہے، جو بھی چیزیں ہیں، جو اچھی چیزیں اس کے ساتھ ہو رہی ہیں جس سے ہمیں پرابلم ہو رہی ہے، تو جو بھی دیا ہے سب اللہ نے دیا ہے. تو حسد کرنے والا کہیں نہ کہیں یہ سوچ رہا ہوتا ہے یا یہ کر رہا ہوتا ہے، اگرچہ توجہ نہ جائے اس چیز کی طرف، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر وہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو دیا صحیح دیا، بندے کو اسی پر شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. احادیث کی بات کی آپ نے تو ماشاءاللہ کئی ساری احادیث ہمیں اس تعلق سے ملتی ہے کہ حسد کی مذمت پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرامین ارشاد فرمائے یا جو افعال بیان فرمائے یا جو افعال کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی لاجواب تھے. ایک حدیث شریف میرے سامنے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی آئے گی، اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو موڑنے والی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بالوں کو موڑ دے گی، بلکہ وہ دین کو موڑ دے گی. یعنی بندہ جو ہے نا وہ کبھی کبھی حسد کرنے میں اتنا جو ہے وہ غرق ہو جائے گا کہ وہ اپنے دین سے پھر جائے گا، اس کا دین جو ہے وہ موڑ دیا جائے گا. ایک حدیث میں اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب. فرمایا کہ حسد جو ہے وہ اپنے حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب دیکھیں بندے نے نیکیاں تو کی، سب کچھ کیا، نمازوں کی پابندی بھی ہوئی، روزے بھی اچھے خاصے رکھے اس نے، اور جو ہے ایک تو نیکیاں آج کل ویسے بھی کم ہوتی ہیں، مشقت رکھ کر کے اس نے اپنے نفس کو جو ہے نا گرا کر کے نیکیاں کی ہیں، اور پھر جو ہے وہ ایک ایسی چیز کر ڈالی کہ جس کا نہ اسے فائدہ ہوا نہ پھر سامنے والے کو کوئی فائدہ ہوا. اب اس سے نقصان الٹا یہ ہوا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم کر دی گئیں. اب حسد کرنے والا، اب دیکھیں جو مثال دی گئی ماشاءاللہ ندیم مدنی صاحب نے بھی بیان کی کہ حسد کرنے والا جو ہے نا سامنے والے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پاتا. اب وہ بس جلتا ہی رہتا ہے، اپنے اندر ہی جلتا رہتا ہے. اب اس کا دیکھیں کتنا نقصان ہو رہا ہے کہ دنیا کے اندر بھی نقصان ہے، آخرت کے اندر بھی نقصان ہے. اس نے جو نیکیاں کی ہیں وہ بھی برباد کر دی جا رہی ہیں. تو احادیث کریمہ میں بہت ساری جگہوں پر اس کی مذمت باقاعدہ بیان کی گئی، اور یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں اور آسمان میں اور زمین میں دونوں جگہوں پر جو سب سے پہلے گناہ کیا گیا تھا وہ حسد ہی کا گناہ کیا گیا تھا. حضرت وہاب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حسد سے بچو، کیونکہ یہ ایک پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ کی نافرمانی کی گئی تھی، اور یہی وہ پہلا گناہ ہے کہ جس کے ذریعے زمین میں بھی اللہ کی نافرمانی کی گئی تھی. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ آسمان میں جو پہلا گناہ کیا گیا تھا، ابلیس ملعون نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حسد کیا تھا اور سجدہ نہیں کیا تھا. تو دیکھیں اس ایک حسد ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ قیامت تک کے لیے مردود بارگاہ ہو گیا، قیامت تک کے لیے جو ہے وہ دھتکار دیا گیا. اور اسی طریقے سے اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں، جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور پھر جو ہے وہ اولاد آدم کا سلسلہ شروع ہوا، تو قابیل نے حابیل سے حسد کیا، اور جو ایک لڑائی والا معاملہ ہمارے سامنے آیا، اور ایک گھنونا جرم جو ہے وہ قابیل نے جو کیا، اور اس کی وجہ سے پھر جو ہے وہ، تو علماء اکرام فرماتے ہیں کہ اب اگلا جو بھی اس برائی کو کرے گا یا قتل و غارت گیری کرے گا یا جو بھی قیامت تک کرتا رہے گا، تو اس کا جرم کہیں نہ کہیں، اس کی جو ہے سزا جو ہے کہیں نہ کہیں، اور اس کا عذاب کہیں نہ کہیں اس کو کھاتے میں بھی آتا رہے گا. تو یعنی سب سے پہلے جو گناہ کیا گیا وہ آسمانوں میں بھی حسد ہی تھا، اور زمین میں بھی جو کیا گیا وہ حسد ہی تھا. امام غزالی کی تعلیمات کو دیکھیں ماشاءاللہ، ابھی بیان ہوا حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کہ ظاہری اعمال اور باطنی اعمال، یہ ان دونوں کا نا آپس میں ایک تعلق ہے، خاص تعلق ہوتا ہے. بندہ جو بھی اندر سوچتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں دل جو ہے وہ الفاظوں کے ذریعے، انداز کے ذریعے باہر آتا ہے. تو جو بھی اندر ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی نکلتا ہے. تو ہمارے جو ظاہری اعمال ہیں کہیں نہ کہیں ان کی بگڑنے کا سبب بھی ہمارے باطنی اعمال بنتے ہیں. اب یہ بیماری جو ہے وہ باطنی ہے، کئی بار نظر بھی نہیں آتی بندوں کو اور وہ اس کے شکار ہو جاتے ہیں. اب ظاہر میں کبھی کبھی اگر بندے کو پرابلم لگے تو وہ دور بھی کرے اس کو. اب یہ ایسی چیز ہے کہ کئی بار دکھتی بھی نہیں ہے، اور جب دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو شاید کئی لوگ دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں. تو یہ ایسی چیز ہے کہ حسد میں ایک طرح کی سمجھے جلن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، ایک بدبو ہوتی ہے. یعنی جس طرح ایک
ایک ہمارے یہاں اگر کبھی کھانے میں جلن ہو نا، کھانے میں کبھی کھانا پک رہا ہے، اس میں کبھی کھانا جل جائے تو اس کی بدبو سے جو نا انسان سمجھ جاتا ہے کہ کھانا جل گیا ہے، اس سے بچتا ہے، پھر اس کھانے کو نہیں کھاتا ہے۔ تو حسد چونکہ ایک طرح کی آگ ہے اور اس کے اندر بھی جلن ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ یہ جلن چونکہ یہ ہمیں اس کی جو نا بو آتی نہیں ہے، اس کی جو بدبو محسوس نہیں ہوتی ہے، اب بدبو محسوس نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کو چھوڑنے کی طرف بھی نہیں آتے۔ جب ہمیں کھانے کی جب جلن ہے، جب محسوس ہوتی ہے تو بندہ اس سے بچتا ہے، اس کھانے سے رکتا ہے کہ یار یہ کھانا بہت زیادہ جل چکا ہے اور میرے کھانے کے لائق اب یہ نہیں رہا ہے، تو بندہ بچتا ہے۔ اگر حسد کے جلن ہم محسوس کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کے اندر بھی بدبو ہے، اور اس کی جو بدبو اتنی خطرناک بدبو ہے کہ کھانے کی بدبو اس کے سامنے کیا ہوگی، لیکن چونکہ ہمیں اس کی جو بدبو ہے محسوس نہیں ہوتی، ہم اس گناہ کے اندر اتنے بڑھتے چلے جاتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو جو ہے جلاتے جاتے ہیں، کما تأکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اور اس جلن کے اندر ہمارا دل کوئلہ ہو چکا ہے۔ کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے نا علی بھائی کہ گناہوں کی سزا نا انسان کو دنیا میں رہتے رہتے مل جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کچھ لوگ حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ ہم سفر کے ارادے سے نکلیں اور حج کے سفر کے ارادے سے نکلیں۔ کتنا مبارک سفر ہے کہ علماء اکرام فرماتے ہیں، روایتوں میں اس بات کو لکھا گیا کہ جو کوئی حج کے ارادے سے نکلتا ہے اور اگر اس کے اندر وہ مر جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک ہر سال جو ہے نا وہ اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو اتنا مبارک سفر پر وہ لوگ نکلے اور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات نقل کی گئی، اور وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم جب ساتھ میں نکلے تھے تو ایک شخص کا انتقال ہو گیا تھا، ہمارے ساتھیوں میں سے ایک کا انتقال ہو گیا۔ اب انتقال ہوا تو اتنا مبارک سفر تھا، روایتوں میں آپ نے جیسے ملاحظہ کیا کتنا اچھا اور کتنا بہترین سفر تھا، اور پھر وہ لوگ کہنے لگے کہ جب ہم اس کی تجہیز و تکفین کے لیے جب آگے بڑھے اور ہم نے اس کی قبر کو کھولنا چاہا، قبر کو کھودنا چاہا، تو جب ہم نے قبر کھودی تو دیکھا کہ اس کے اندر تو سانپ اور بچھو ہیں۔ نیک لوگ ہیں، پرہیزگار جو ہے وہ طبقہ ہے، پرہیزگار گروہ ہے، اور اتنی مبارک چیز کے لیے نکلے ہیں، اور انجام کیا ہو رہا ہے اس شخص کا کہ اس کی قبر میں تو سانپ اور بچھو نظر آ رہے ہیں۔ دفنانے سے پہلے جی دفنانے سے پہلے، جب دفنانے کے لیے قبر کھودی گئی، اب دوبارہ سے جب قبر کھودی گئی دوسری، تو اس کے اندر بھی سانپ اور بچھو نکلے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے 3 بار کیا، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایسا ہی کرنا ہے کہ اب ایسا کریں، اس شخص کو اٹھائیں اور انہی جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کے ساتھ اس کو اس قبر کے اندر دفن فرما دیں۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اس کے دل کے اندر جو تھا نا وہ مسلمان کا کینہ تھا اور حسد تھا، یعنی وہ کینہ لے کر، حسد لے کر جو ہے وہ دنیا سے گیا۔ اب دیکھیے کتنا اچھا کام وہ کرتا ہوا جا رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ حج کے لیے جا رہا تھا۔ اب یہی جو حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، تو اب چاہے انسان نیکیوں پہ نیکیاں کرے، لیکن امپورٹنٹ یہ بھی ہے نا بندہ گناہوں سے بچے، حسد سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ بہت پیاری بات ہے بیان ہوئی، اور آپ نے بالکل جو بات بیان کی نا بہت اہم ہے اور بہت گہری بات ہے۔ ایک مبلغ دعوت اسلامی ہے، انہوں نے ایک کورس میں یا غالباً ایک بیان میں بہت پیاری بات کہہ دی تھی، اب تک یاد ہے، مجھے لگتا ہے یہ 2011 یا 12 میں نے ان کے بیان میں سنا ہوگا۔ انہوں نے اتنی اہم بات کہی، انہوں نے کہا کہ ہمیں نیکیوں میں چھپے ہوئے گناہوں کو ڈھونڈنا ہے، یعنی ہم نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن اسی کے درمیان شیطان جو ہے نا کئی گناہ کرا دیتا ہے، ایک تو نیکی کے قریب آنے نہیں دیتا، وہ نیکی کر لے تو اس میں گناہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ تو چند ایک مثالیں جو آگے بھی آپ سنیں گے۔ بعض اوقات جو دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یا بظاہر مذہبی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی اس طرح کی عادات ہوتی ہے، اس طرح کے امراض پائے جاتے ہیں کہ الامان والحفیظ، اللہ پاک جس کو محفوظ رکھے۔ یعنی صرف حسد یہی تو نہیں نا کہ کوئی دنیاوی نعمت دیکھے اور اس کے زوال کی تمنا کریں، اگر کوئی کسی کا دینی مقام دیکھے، مرتبہ دیکھے، اس کا منصب دیکھیں، کسی کا علم دیکھیں، یار یہ اتنی کتابیں پڑھا جا رہا ہے، یار یہ تو اتنی تفسیر بیان کرتا ہے، اتنی حدیث بیان کرتا ہے، یار کتابوں پہ کتابیں لکھ رہا ہے، اس کی تو تحریروں پہ تحریر وائرل ہو رہی ہے، یار اس کو تو لوگ جو ہے وہ واہ واہ کہہ رہے ہیں، اس کو تو داد و تحسین دے رہے ہیں، یار یہ اس کے پاس نعت کتنی اچھی پڑھتا ہے، یہ کتنی پیاری آواز ہے، کتنا اچھا بیان کر لیتا ہے، کتنی اچھی تقریر کر لیتا ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں، مجھے لگتا ہے کہ جہاں پر اس طرح کی چیزیں آتی کہ بندے کی کسی کی تعریف ہو رہی ہوتی ہے، اس کو پسند کیا جا رہا ہوتا ہے، یا اسی کے ساتھ میں رہنے والا تھا اس کو ترقی مل گئی ہے، وہیں پر ہے، تو وہ اب بندہ ایسے وقت میں غور کر لے کہ یار میرے دل میں اس کے لیے کیا ہے۔ ایک ہی جگہ پر رہنے والے لوگ، ایک ہی زمین پر رہنے والے لوگ جب آپس میں اس طرح دینی حوالے سے بھی کرتے ہیں تو یقین جانے کہ یہ بھی حسد ہی ہے۔ اب بندہ
جو بظاہر سمجھے کہ نیک نظر آ رہا ہے اس کا مذہبی لباس ہے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اگرچہ اس کو فاسق معلن تو نہیں کہا جائے گا کہ اعلی اعلان تو ایک چھپا ہوا ایک سمجھے کہ مرض ہے، یہ نظر تو نہیں آتا، لیکن بندہ جو ہے وہ عند اللہ اس کا حال کیا ہے یہ دیکھنا چاہے گا. لوگوں کے سامنے تو چلے ظاہر نہیں ہے، لیکن عند اللہ اللہ پاک تو دلوں کے احوال سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ بندے کے اندر کیا کیا. اچھا، حسد کی ایک بہت جو خطرناک ایک سمجھے کہ سائیڈ ایفیکٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں ندیم بھائی، وہ یہ ہے کہ حسد جو جس بندے کو ہوتا ہے نا، جس سے حسد ہو گیا اس کی اچھی باتیں بھی بندہ قبول نہیں کرتا ہے. وہ اچھی بات کرے گا، قرآن کی بات کرے گا، حدیث کی بات کرے گا نا، تو اس کو مطلب وہ قبول نہیں کرے گا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ناظرین جو اہل کتاب تھے وہ کیا تھا، وہ دین موسوی کو مانتے تھے، دین عیسوی کے ماننے والے تھے، وہ توریت کو مانتے تھے، انجیل مقدس پر ایمان لے کر آتے تھے وہ، ٹھیک ہے، یعنی وہ ایمان رکھتے تھے ان کتابوں پر، اللہ کو بھی مانتے تھے. کیا ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، نبی پاک کا انہوں نے انکار جو کیا تھا، اللہ فرماتا حسدم من عند انفسہم، یہ ان کے دلوں کا جو حسد تھا اس کی وجہ سے. اب ان کو یہ تھا کہ یہ ایک نئی شریعت لے کر آئے ہیں، نئی کتاب لے کر آئے ہیں قرآن کریم، ٹھیک ہے، اب ہماری جو کتاب ہے توریت ہے، انجیل ہے، ہمارا جو مذہب ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کا دین ہے، اب وہ تو ہم پھیلا نہیں سکیں گے، اس کے ذریعے سے ہم جو لوگوں کی جیبیں خالی کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں ہو سکے گا. اب ان کو ہوا نبی پاک سے حسد، مانتے تھے، انہوں نے وہ اوصاف نبی پاک کے کتابوں میں پڑھے تھے، اپنی توریت شریف میں پڑھے تھے، انجیل مقدس میں پڑھے تھے کہ اس نبی کے اوصاف کیا ہیں، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا ہے، ان کی باتیں کیسی ہوں گی، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ آخری نبی ہیں، یہ خاتم النبیین، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ جو ہمارے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بھی یہ سردار، ان کے بھی آقا، یہ سب جانتے تھے. لیکن پھر بھی اتنا بڑا جرم انہوں نے کیوں کیا، نبی پاک کی تکذیب کیوں کی؟ حسدم من عند انفسہم، ایک حسد تھا جو اتنی بڑی حقیقت سے ان کو نہیں پہچان سکا. آپ دیکھیں جو مکہ کے مشرکین تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ بھی تھے، وہ نبی پاک کو کیوں نہیں مانتے تھے؟ حالانکہ نبی پاک کو جانتے تھے، اور اللہ فرماتا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں. اتنا نبی پاک کو جانتے تھے. بچے ہمارے کبھی جو ہے نا وہ کئی بچوں میں گھل مل جانا، ہزاروں بچوں کے اندر بھی تو بندہ دیکھ لے گا کہ میرا بچہ وہ ہے، میرا بیٹا وہ ہے. وہ اپنے نبی پاک کو اس طرح جانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو. لیکن کیوں نہیں مانا نبی پاک کو؟ حسد کی وجہ سے، کہ جو ہمارے باپ دادا کا دین تھا اس پر ہم اب کیسے عمل ہوگا، وہ حسد ہی تھا. تو حسد انسان کو اتنا اندھا کر دیتا ہے کہ اس کے سامنے حقیقت کھلی ہوتی ہے لیکن اس کو وہ قبول نہیں کر پاتا. تو بہت ہی زیادہ یہ برا عمل ہے. ہمارے معاشرے کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، جس امام سے حسد ہو گیا نا، اس امام میں لاکھ خوبیاں ہوں، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا بندہ. جی ہاں، جس سمجھیے کہ عہدے دار سے اگر حسد ہو گیا نا، اس میں لاکھ خوبیاں ہوں، چونکہ جلن اس سے ہو گئی ہے، بندے کو جیلسی ہو گئی ہے، تو اب اس کی طرف وہ جانا پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ حسد ایک معمولی چیز نہیں، یقین مانی بہت بری ہے، ایمان کو کاٹنے والی بیماری ہے، دل کو جو ہے نا وہ دل کے نور کو ختم کر دینے والی بیماری ہے. کچھ وجوہات کی طرف اگر بڑھیں ندیم بھائی، یہ جو حسد ہے اس کی کیا وجوہات کیا ہے، یہ یعنی کس طرح آتا ہے آدمی کے پاس؟ اللہ اکبر، بالکل یہ بہت جاننا ضروری ہے جی. کیونکہ بولتے ہیں نا کہ اب بندہ منزل میں اور کسی بھی گھر میں انٹر ہوتا ہے کسی نہ کسی گیٹ سے، تو اس کا جو بائی پاس ہے اس کو جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا ایسی چیزیں ہیں کہ جو بندے کو حسد کی طرف لے جا رہی ہے. سب سے پہلی بات جو ہے نا وہ تو ہے بغض و عداوت. جب بندہ کسی سے دشمنی کر لیتا ہے، اپنے دل میں بغض و کینہ رکھتا ہے نا، یہ بندہ کہیں نہ کہیں حسد تک پہنچ جاتا ہے. اور یہ طریقہ اور ایک اس کا جو ایک میپ ہے نا وہ کیا ہوتا ہے کہ بندہ، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کی طرف سے تکلیف پہنچنے پر جو ہے وہ غصہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ تو غصہ جو ہے وہ نافذ کر لیتے ہیں تو چلیں وہ ختم ہو گیا. کچھ لوگ ہیں کہ جو غصہ نافذ کرنے پر قادر نہیں ہوتے، وہ دل میں رکھ لیتے ہیں. اچھا، وہ غصہ جب دل میں پنپ رہا ہوتا ہے نا تو وہ بغض و کینہ کی جو ہے وہ شکل اختیار کر لیتا ہے. اب بغض و کینہ دل میں بیٹھ گیا
تو ظاہر سی بات ہے کہ جس شخص کو دل میں برا جانا جا رہا ہے اس کی کسی نعمت پر وہ راضی ہو جائے، یعنی یہ پاسبل ہی نہیں ہے. صحیح. اب جو ہے وہ تیسرا یعنی ایک تو غصہ بذات خود، یعنی یوں سمجھیے کہ اگر نافذ کر دیا جائے تو گناہ ہے، ورنہ غصہ تو فطرت ہی ہے. صحیح. لیکن جو اس کے بعد یعنی بندہ اگر اس کو نافذ نہ کرے لیکن اگر دل میں رکھ لے تو بغض و کینہ ہو گیا، تو بغض و کینہ خود جو ہے وہ گناہ. اب بغض و کینہ کے بعد جو ہے وہ حسد کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ بندہ پھر نعمتوں کے زوال کی تمنا کر رہا ہوتا ہے. تو پہلی اسٹیپ یہ ہے کہ بندہ جب بھی کسی پر غصہ کریں اور اگر اس کو اس کا حق نہ ملا ہو، اس کو تکلیف پہنچائی گئی ہو، اسلام نے یہیں پر علی بھائی جو ہے وہ معاملہ کلیئر کر دیا کہ یار صبر کر لو اور درگزر کرو، سبحان اللہ، معاف کر دو. یعنی وہیں پر جو ہے وہ ہوتا ہے نا کہ بھائی اگر کچرا باہر ہے نا تو باہر کے باہر اس کو ختم کر دو، اندر لانے کی جو ہے وہ کوشش نہ کرو. یہ والا جو مزاج ہے، یہ والا جو انداز ہے، کئی گناہوں سے بندے کو محفوظ رکھتا ہے. ایک اور جو سبب بیان کیا جاتا ہے، وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ بندے کو نا کہیں کہیں پر یہ خوف آنے لگتا ہے کہ یار میری کہیں عزت نہ چلی جائے. ایسا تو نہیں، ایسا نہ ہو کہ بندہ کوئی جو ہے نا وہ میری رسپیکٹ نہ کرے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک ہی کمپنی میں دو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، دونوں آپس میں دوست ہیں. اب ایک شخص کو اپنی پرفارمنس اور اپنے دوست کی پرفارمنس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یار اگر یہ بندہ کامیاب ہو گیا نا، یہ میرے ساتھ تو رہتا ہے، دن رات میرے ساتھ ہے، ہم لوگ ایک ہی ڈگری لیے ہوئے، لیکن اگر اس نے اچھی پرفارمنس دی تو اس کا مقام زیادہ ہوگا، اس کا انکریمنٹ زیادہ ہو جائے گا، اس کو بونس زیادہ لگ جائیں گے، اس کا منصب بڑھا دیا جائے گا. یار پھر میرا تو مسئلہ ہو جائے گا، مجھے تو لوگ پوچھیں گے ہی نہیں، یار مجھے تو اتنی رسپیکٹ نہیں ملے گی. میرا کمپنی کا سی ای او ہے، ایچ او ہے، وہ تو مجھے اتنا بھاؤ نہیں دے گا، میں تو اپنے جو مینیجرز ہیں ان کے ساتھ میں لگا رہوں گا. تو اسی یعنی خود ساختہ جو عزت ہے، بندہ حب جاہ کا جو ہے وہ متمنی ہو جائے کہ یار عزت مجھے ملے، رسپیکٹ مجھے ملے، اسے نہ مل جائے، تو یہ خود ساختہ عزت، یہ کہہ لے کہ راتوں رات جو ہے وہ آگے بڑھ جانے کی جو خواہش ہے، بعض اوقات اپنے ہم عصر لوگوں سے، اپنے ہم ساتھیوں سے یہ حسد میں بندے کو مبتلا کر دیتا ہے. تو یہ بھی ذرا سا نوٹ کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا معاملہ تو نہیں ہے. عموماً جو اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، جو اسکول اور کالجز میں پڑھنے والے لوگ ہیں، شاگردوں میں آپس میں ایسا ہو جاتا ہے کہ یار اس نے اچھا پڑھ لیا تو یہ اس کی جو ہے وہ داد و تحسین ہوں گی، اس کی واہ واہ ہوں گی، اس کا نام جو ہے وہ جلی حروف میں آئے گا، ہائی لائٹ کر کے اس کا نام جو ہے وہ رکھا جائے گا. تو یہاں پر بندے کو غور کرنا چاہیے کہ خود ساختہ جو عزت کے متمنی ہوتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے کہ یار کہیں میری عزت تباہ نہ ہو جائے، تو اپنی عزت کے زوال کے خوف سے وہ دوسرے کے زوال کی جو ہے وہ تمنا کرنے کے لیے آگاہ ہو جاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ بھی حسد کی ایک وجہ ہے. اس کے علاوہ تکبر بھی ہے کہ جب کسی بندے کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ، میں سب سے بڑا ہوں، ٹھیک ہے، انا کی لت جس کو لگ جاتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ سے کسی کو بڑھنے نہیں دیتا، ٹھیک ہے. اور جیسے ہی اس کے اندر کوئی ایسے اثرات پائے جانے لگے کہ وہ بڑھنا شروع کریں، فوراً یہ متکبر شخص اس سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ یار یہ اگر اس کو مل گیا یا یہ اس کے پاس آ گیا ہے، یہ اس سے زائل ہو جائے. نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہے، یہی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی کوئی نعمت آئی تو فوراً یہ چھن جانے کی تمنا کریں، تو یہ بھی بعض اوقات جو ہے وہ بندے کو حسد میں مبتلا کر دیتا ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بولتے ہیں نا، کچھ بندہ جو ہے وہ کبھی کبھی وہ یہ سوچتا ہے کہ سب سے بڑا میں ہی رہوں، تو وہ اپنوں سے بڑے جتنے لوگ ہیں نا ان کی نعمتوں سے جو ہے وہ جلنا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہ مجھ سے بڑا کیسے ہو گیا. تو یہ تکبر والا جو انداز ہے یہ بھی حسد کے دروازے کو کھول دیتا ہے. اسی طرح ایک اور جو چیز ہے وہ ہے قلبی خباثت، اور یہ تو بڑی اہم ہے علی بھائی، کہ جس کا دل ہی گندا ہونا، پھر اس سے آپ اچھائی کی امید کیا رکھیں. جیسے میں آپ کو مثال دوں کہ کوئی کپڑا ہے، وائٹ کپڑا ہے اور مخمل کا کپڑا ہے، اور جس کا ریزہ ریزہ جو ہے وہ جاذبیت کی اپنے اندر صلاحیت رکھتا ہے، اس کو آپ کسی آئل کے ڈبے میں ڈال دیں اور اس کے بعد میں پھر آپ اس کو دھلتے رہیں، ایک دم وائٹ ہے اور آپ اس کو دھلتے رہیں، نچوڑتے رہیں، اور آپ تمنا کریں کہ یار یہ وائٹ تھا، چلیں آئل کالا ہے تو کیا ہوا، نچوڑوں گا تو وائٹ ہو ہی جائے گا. وہ بندہ کتنا ہی نچوڑتا رہے، وہ آئل کا بولتے نا کہ آخری بوند بھی گر جانے کے بعد بھی وہ کپڑا وائٹ نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے. تو جو خبیث قلب ہے نا، جو دل گندا ہو جاتا ہے نا، اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے. تو بندے کو جو ہے وہ اپنے دل کو صاف رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ دیکھیں نا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی جو ایک بات ہمیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ اچھا گمان اچھے دل سے نکلتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ دل سے اب میں ایک اور مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں. ہمارے یہاں پر ٹیوب لائٹ، کئی ساری لائٹس یہاں لگی ہوئی ہیں. اب یہ جل رہی ہے تو دوسروں کو روشنی پہنچا رہی ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے اندر وہ صلاحیت ہے کہ یہ خود
چمک والی ہے نا تو چمکا رہی ہے. اب آپ ایک ہی کوئی چیز دیکھ لیں کہ جو جناب ایسا ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, گول جو ہے وہ بلیک انڈا ہی ہے, اور اس طرح کا جو ہے وہ ایک راؤنڈ ہی ہے کہ اس کے اندر کوئی جلانے کی صلاحیت ہے ہی نہیں. کوئلہ دیکھ لیجئے آپ, اب کوئلہ جو ہے وہ آپ نے یوں ہی رکھ دیا تو کوئلہ خود سے جو ہے وہ یوں اس طرح سے لائٹس نہیں دے گا. تو ایک دل کی کیفیات بھی ایسی ہے کہ دل اگر روشن ہوتا ہے نا تو اس کے جو ظاہری اعضاء ہیں ان سے بھی روشنی پھوٹ رہی ہوتی ہے, اور دل اگر گندا ہو تو اس کے اعضاء کبھی جو ہے بدنگاہی کریں گے, کبھی ہاتھ سے مار دھاڑ ہوگا, کبھی زبان چلا رہا ہوگا, پھر کبھی کبھی جو ہے وہ اس طرح کا اس کا ذہن بھی جو ہے وہ زوال کی تمنا کر رہا ہوگا, حسد کی طرف بھی جاتا ہے. تو بہت سارے ماشاءاللہ اسباب اور وجوہات ندیم مدنی صاحب نے بیان کی ہیں. اور ایک چیز اور بھی جو ماشاءاللہ ندیم مدنی صاحب کی گفتگو سے سمجھ میں آ رہی تھی ماشاءاللہ کہ حسد جو ہے نا وہ کئی ساری برائیوں کا جو ہے نا وہ جو ہے وہ شروع کرنے کا سبب بنتا ہے. حسد ہے تو تکبر بھی آ رہا ہے, حسد ہے تو پھر وہ مطلب آگے پہل پھر غصہ بھی آئے گا, پھر وہ آئے گا تو کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا بھی کر بیٹھے گا. بعض اوقات حسد کی وجہ سے قتل بھی ہو جاتے ہیں, بندہ جو ہے مار بھی دیتا ہے, اور کسی کو کسی سے بھی حسد ہو سکتا ہے. بندہ یہ نہ سوچے کہ ہاں مجھے تو حسد ہو ہی نہیں سکتا, میرے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ وہ واقعہ مشہور ہے نا, ایک بچے نے جو ہے وہ اپنے چھوٹے بھائی کا قتل کیا. جب وہ تھا تو اس کو سب چاہتے تھے, سب رسپیکٹ دیتے تھے. جب گھر میں چھوٹا بھائی ہوا تو دیکھ رہے ہیں کہ سب اسی کو چوم رہے, اسی کو لیے گھوم رہے ہیں. اس نے کہا کہ یار یہ تو مسئلہ ہو گیا ہے. ایک دن اس کو باہر لے گیا اور باہر لے آ کے جو ہے وہ اس کو کہیں دھکا دیا اور وہ بیچارہ فوت ہو گیا. جب پوچھا گیا تو بس وہ انداز یہی ہوا کہ گھر والے سب اسی کو پوچھتے تھے, تو جناب اس کو اب دشمنی ہوئی, حسد ہوا, اور اس طرح جو ہے وہ کر بیٹھا. تو ایک چیز یہ بھی ہے, چلیں لگے ہاتھ ایک مدنی پھول ہم یہ بھی دے دیں علی بھائی کی, جہاں کیونکہ بچے جو ہے نا بچوں میں حسد ہوتا ہے, یعنی فطری طور پر ہی دیکھا جائے تو یہ ہوتا ہے کہ یار اس کے پاس ہے تو میں بھی لوں. یہ بات ہو رہی ہے کہ ان کو گناہ نہیں ملے گا حسد کا, اس کے پاس کھلونا ہے تو میرے پاس بھی کھلونا ہے. تو بچے حسد آپس میں یوں کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں والدین کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے کہ اگر بچے ہیں تو ان میں ایک میانہ روی رکھیں, ان میں پراپر جو ہے سب کو رسپیکٹ دیں, سب میں برابری کریں. اور بالخصوص یہاں پر جو ہے وہ ایک ہمارے یہاں کا ایک انداز بن چکا ہے کہ لڑکوں کو جو ہے وہ توجہ دینا ہے, لڑکیوں کو نہیں دینا ہے. تو لڑکیاں بیچاری بہت جل رہی ہوتی ہے. اب یہ بعض اوقات وہ بولتے ہیں نا کہ اگر گھر بھی ایسا ملا ہے کہ جہاں بچپن بھی اس کا جلا جلا ہے, اس کی جوانی بھی اپنے گھر میں جلی جلی ہے, پھر بیچاری سسرال جائے اگر وہاں پر بھی ایسے لوگ مل گئے تو پوری زندگی اس کی اجیرن ہو جاتی ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. تو والدین پر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں میں میانہ روی رکھیں تاکہ ایک دوسرے کو آپس میں جو ہے نا بچے نقصان نہ پہنچا سکیں. بہت خوب, بہت خوب. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ مجھے بھی, میں سب سے پہلے ظاہر اپنے لیے عرض کروں گا کہ اللہ مجھے بھی, اللہ آپ کو بھی, ہم سب کو اللہ پاک حسد کے اس موذی مرض سے اور اس خطرناک بیماری سے محفوظ فرمائے. بہت ساری گفتگو چل رہی ہے اور ابھی تو بہت کچھ بیان ہونا باقی ہے. انشاءاللہ ہم آپ کے سوالات کو بھی شامل کریں گے. اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ناظرین کی فرمائشوں کو ہم لیتے ہیں. کچھ کالز وغیرہ ہوں تو مجھے بتائیے گا. اچھا چلیں انشاءاللہ میں آپ کے جو میسیجز ہیں اس کی طرف آتا ہوں. خواجہ پیر اشرفی السلام علیکم. وعلیکم السلام. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, یہ کلام سننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تنظیم خان السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمیں طیبہ میں بلا لو مکی مدنی. السلام وعلیکم السلام. آپ سب کا ہر پروگرام بہت ہی دل کو چھونے والا ہوتا ہے, بہت شکریہ. میری والدین کی صحت یابی کے لیے دعا کیجیے گا. اللہ پاک آپ کے والدین کو شفا عطا فرمائے, صحت نصیب فرمائے, نیکیوں والی, عافیت والی, سنتوں والی, دین کی خدمتوں والی طویل عمر اللہ پاک نصیب فرمائے. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شماری. کلام سنا دیجئے. ٹھیک ہے جناب. ہمارے بچوں کے لیے دعا کیجیے گا, سب باہر پڑھائی کر رہے ہیں, اللہ پاک انہیں دونوں جہاں میں کامیابی عطا کرے. اللہ پاک برکت عطا فرمائے. مرشید اتار پر نور کی برسات ہو. بچے اور ہم سب کو اللہ پاک دعوت اسلامی کے دامن سے تا قیامت وابستہ رکھے. آمین. اللہ ہماری نسلوں میں بھی دعوت اسلامی والے ہی رکھے. دعوت اسلامی سے محبت ہمارا جینا مرنے کا اللہ مقصد رکھے. مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد. بہت خوب. ہرا گنبد یہ کلام سنا دیجئے. محمد ارمان بھائی ہیں, زندگی دینے والا ہے. سلام. وعلیکم السلام. مجھے یہ نعت سنا دیجیے. آقا آ جائیے, آقا آ جائیے. ظفر خان. نہال احمد انصاری السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ کلام سنا دیجیے. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. ٹھیک ہے. بہت خوب. مکہ مدینے کی باادب زیارت کے لیے دعا کروائی جا رہی ہے. اللہ پاک آپ کو بھی, مجھے بھی, ہم سب کو باادب بازوں کی حاضر نصیب فرمائے. محمد ارمان. محفل عاشقوں کی یہ سجاتی رہیں اور میں عشق گیت گاتا رہوں. یہ کلام سنا دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ان کا کہنا ہے کہ ہمارے پیسے پھنس رہے ہیں
اور کوئی لے کر چلا گیا ہے، اللہ پاک آسانی فرمائے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ہمارے ہر منگل اور بدھ کو رات 8 سے 9 الحمدللہ ایک پروگرام ہوتا ہے FGN چینل کا روحانی علاج۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں اس کے لیے آپ وہاں رجوع کریں، آپ کو انشاءاللہ روحانی علاج بھی بتائے جائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو تعویذات بھی دیے جاتے ہیں۔ تعویذات کے لیے ہند بھر میں ہمارے تقریباً 400 سے زائد مقامات پر بستے لگتے ہیں روحانی علاج کے، وہاں آپ کسی اپنے محرم کو، یعنی کوئی اگر اسلامی بہن ہے تو محرم کو بھیج دیں، اسلامی بھائی کا اگر میسیج ہے تو ڈائریکٹ وہ جا کر وہ تعویذات اطاریہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جی تو یہ فرمائشیں ہیں ماشاءاللہ بہت ساری، کچھ فرمائشوں کو شامل کیا جائے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، آپ یاد آئے تو پھر یاد نہ آئے کوئی، غیر کی یاد میرے دل سے بلا رکھنا، غیر کی یاد میرے دل سے بلائے رکھنا، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، بہرے دیدار مشتاق ہے ہر نظر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، آقا جائیے، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، چاندنی رات ہے اور پچھلا پہر، دونوں عالم کے سرکار آ جائیے، اب تو آ جائیے، سامنے جلوہ گر پے کرے نور ہو، منکروں کا بھی سرکار شک
سامنے جلوہ گر پائے کرے نور ہو ملکیروں کا بھی سرکار شک دور ہو کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر کر کے تبدیل ایک دن لباس بشر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا جائیے سدرۃ المنتہا عرش و باغ ارم ہر جگہ پڑ چکے ہیں نشان قدم اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر اب تو ایک بار اپنے غلاموں کے گھر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے اب تو آ جائیے دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا جائیے در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی در پہ بلاؤ آقا در پہ بلاؤ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی ہمیں ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے آقا ہمیں ہے گناہوں میں ڈوبے ہوئے جیسے ہے نباہ آقا جیسے ہے نباہ مکی مدنی بگڑی بناؤ مکی مدنی ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار تنم فرسودہ جا پارا زیگ جرایا رسول اللہ
پژمردہ آوارہ زیعسیا یا رسول اللہ جو سوئے من گزر آری بنے مس کی زناداری جو سوئے من گزر آری من مس کی زناداری فدائے نقش نالینت کنم جایا رسول اللہ فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کنم جایا یا رسول اللہ دلم پژمردہ آوارہ زیعسیا یا رسول اللہ۔ اللہ پاک ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی محبت، ان کا عشق، ان کی یادوں میں گم رہنا، ان کا ذکر کرنا اللہ ہمارا مقدر فرمائے، اور اے کاش کہ ایسا ہو کہ ہم زندگی میں تو ان کی باتیں کریں ہی، جب مر جائیں نا تو بھی ہمیں جو ہمارے بزرگوں نے عقیدہ دیا ہے کہ میں وہ سنی ہوں، جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، اور جب قبر میں جائیں گے تو یہاں تک کہ ہمارا ذکر مصطفیٰ محدود نہیں ہوتا ہے، جب قبر میں جائیں گے تو قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ تو وہاں بھی پھر جب لواء الحمد کے تلے جب جمع ہوں گے انشاءاللہ قیامت کے دن، وہاں بھی جو آقا کے عاشق ہوں گے نا وہ لواء الحمد ہے ہی مقام محمود، سبحان اللہ، وہاں پر اولین و آخرین نبی پاک کی حمد کریں گے، ان کی تعریف بیان کریں گے، تو یوں انشاءاللہ ان کی مدح سرائی اور ان کی تعریفیں تو ہمارا مقدر ہے، دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ ان کے گیت گاتے رہیں گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ انہی کے گیت گائیں گے، انہی کے گیت گاتے گاتے ہمیں تو یہ ہمارے بزرگوں نے امین حسن نے فرمایا نا کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے یا رسول اللہ کا نعرہ، تو جنت میں بھی جائیں گے انشاءاللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگاتے ہوئے جائیں گے۔ اللہ ہمیں اسی پر ثابت قدم رکھے اور اللہ برکت نصیب فرمائے۔ گفتگو الحمدللہ ہماری چل رہی تھی، ہم بات کر رہے تھے جلنے والوں کی، جو جلتے ہیں اور دوسرے سے حسد کرتے ہیں، جلیسی جن کے اندر ہوتی ہے، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ سوالات ہمیں ہمارے ناظرین کی طرف سے آئے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے، ذرا وہ چلائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید نثار عالم بیتیا بہار سے بات کر رہا ہوں۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ قرآن میں حسد یا جلن کے بارے میں کیا فرمایا گیا ہے اور اس چیز سے کیسے بچا جائے؟ کیا بات ہے، بہت خوب، اللہ آپ کو برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ قرآن میں یقیناً جو ہے حسد کے حوالے سے بڑی مذمتیں بیان کی گئی ہیں، اور شروع کے اندر بھی کچھ نہ کچھ باتیں عرض کی تھی کہ کیا وہ حسد کرتے ہیں اس چیز پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کیا، یعنی یہ گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ اس چیز پر حسد کرنے کا کیا مطلب جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے نا، تو حسد کرنے کی بات کیا ہے؟ جو اللہ نے اپنے فضل سے دیا ہے تو اللہ کا فضل ہے، تم ہوتے کون ہو جو اس پر اعتراض کرو؟ جو ہمارے اعظم بھائی نے کہا تھا کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر گویا کہ وہ آواز اٹھا رہا ہے، اس پر گفتگو کر رہا ہے، تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ حسد وغیرہ نہیں کرنے چاہیے، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے فرامین ہمیں ملتے ہیں کہ جو ہمیں حسد سے روکتے ہیں۔ اللہ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران ہے، ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، حسد کرنے والا جو نا وہ کیسا ہوتا ہے اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو اس سے وہ ناراض ہوتے ہیں، انہیں برا لگتا ہے جو حسد کرنے والے ہیں، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ حسد کرنے والے کی کیفیت ہوتی ہے کہ جس سے حسد ہو گیا نا، قرآن بیان کرتا ہے کہ جب اس کو برائی پہنچے تو خوش ہوتا ہے، اور اسے اچھائی پہنچے تو یہ اس کو برا لگتا ہے۔ تو یوں حسد کی بڑی سمجھے کہ مذمتیں ہیں، اور قرآن و حدیث میں اس کو بہت برا بیان کیا گیا ہے۔ اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید کچھ سوالات ہیں وہ بھی ذرا شامل کرتے ہیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں راشد نیو دلی سے. میرا سوال ہے کہ اگر کسی وجہ سے کسی کے دل میں حسد یا جلن پیدا ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں. بہت خوب ماشاء اللہ. نہیں ہم نے حسد کی وجوہات پر تو گفتگو کی ندیم بھائی. اب حسد ہو گیا علاج کیسے کریں؟ یہ بھی بڑی بات ہے. بہت اہم بات ہے. اور میں اس میں ایک واقعات یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا علی بھائی. جی. ایک قاضی گزرے ہیں, یہ بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ نماز جمعہ کے لیے میں جامع منصور یہ یہاں موجود تھا, اور کہتے ہیں کہ نماز سے قبل جو ہے وہ دو بزرگ رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کا انہوں نے ایک عجیب جو ہے وہ واقعہ دیکھا. آپ کہتے ہیں میرے سیدھی طرف حضرت سیدنا علی بن طلحہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے, اور دوسری طرف میرے بڑے ہی پیارے دوست تھے حضرت عبد الصمد, یہ بھی وہاں پر موجود تھے. میں نے دیکھا کہ جو میرے قریبی دوست تھے عبد الصمد, یہ اٹھتے ہیں اور فوراً جو ہے وہ حضرت طلحہ کی طرف جو ہے وہ بڑھنے لگتے ہیں. تو میں بھی کھڑا ہو گیا کہ بھائی یہ اس طرح سے کیوں ان کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ جو عبد الصمد نامی ان کے جو دوست تھے, یہ کہنے لگے کہ تم گھبراؤ نہیں, میں کسی مقصد کے تحت اٹھا ہوں اور جا رہا ہوں. یہ آگے بڑھتے ہیں اور ان کا ماتھا چوم لیتے ہیں. اچھا, اب بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کا ماتھا کیوں چوما. یہ کہتے ہیں کہ دراصل میرے دل میں جو ہے نا وہ ایک حسد والی کیفیت ان کو دیکھ کر پیدا ہوئی, تو میرے دل نے چاہا کہ میں ان کے پاس نہ جاؤں. تو اس حسد کے پیدا گویا کہ ہوتے ہی یا وہ کیفیات آتے ہی میں نے اس کا علاج کیا. میں فوراً گیا اور میں نے محبت کا اظہار کیا کہ جو چیز مجھے ان سے دور کر رہی ہیں, چونکہ ظاہر سی بات ہے جب بندہ جل رہا ہوتا ہے تو اس سے ذرا سا دور ہو جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ اس سے حسد کرنے لگتا ہے. تو یہ انہوں نے فوراً علاج کیا اور محبت کا اظہار کیا. تو یہ بھی ایک علاج ہے کہ بندہ جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہی دیکھ لیں جو ابھی اعظم بھائی نے بھی بیان کیا ہے, جی, ہم اللہ پاک کی تقسیم پر راضی ہونے کا جو ہے نا وہ ایک سلسلہ کریں کہ جو مجھے دیا ہے وہ مجھے بھی رب نے دیا ہے, اس کو بھی رب نے دیا ہے. جو میرے حق میں بہتر تھا مجھے ملا ہے, جتنا میرے نصیب میں ہے نا اتنا ہی ملنا ہے. اگر حاسد کو یہ بات سمجھ میں آ جائے نا, ایف جی چینل کے ناظرین اور ہمارے جو اسرائیل بھائی یہاں بیٹھے, کہ اگر حاسد یہ سمجھنے میں کامیاب ہو جائے نا کہ یار میرے نصیب میں جتنا ہے نا مجھے اتنا ہی ملنا ہے, میں اس کے نصیب کا چھین ہی نہیں سکتا, میں اس کو لا ہی نہیں سکتا. اگر بندہ اپنی قسمت پر اپنی تقدیر پر راضی ہو جائے تو شاید یہیں پر بریک لگ جائے گا کہ یار میرے نصیب میں مجھے مل کر رہنا ہے, اب میں حسد کر کے تھوڑی نا زیادہ جو ہے وہ کما لوں گا. ایسا کہیں نہیں ہے کہ بندہ حسد کر لے گا تو 5-50 زیادہ مل جائیں گے یا جناب فلاں جگہ ترقی مل جائے گی, بلکہ نقصان ہی ہوگا. تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا, یہ نیت ہونا بندے کو کسی حد تک جو ہے وہ حسد سے محفوظ رکھے گی. پھر جس کے ساتھ میں حسد ہو اس سے تعلقات بڑھانے کی کوشش کریں, محبت والی کیفیات اس سے پیدا کریں, جیسے کہ ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عمل سے بھی ظاہر ہوتا ہے. یہ بھی علاج بیان کیا گیا, زبردست انداز میں ماشاءاللہ بیان فرمایا. اور ایک دو چیزیں اور بھی بیان کی جاتی ہیں حسد سے بچنے کے لیے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ دعا کرنا شروع کر دے. کیا بات ہے, کہ دعا مومن کا ہتھیار ہوتی ہے. اب بندے کے دل میں کچھ جو ہے وہ نفرت پیدا ہوئی یا کچھ بھی جو ہے نا اونچ نیچ پیدا ہوئی, تو بندہ دعا کرے کہ اللہ عز و جل اس حسد کو مجھ سے دور فرما دے. تو سب سے پہلے تو دعا کرنی ہے. دوسری چیز جو ماشاءاللہ جس کی طرف ندیم بھائی نے بھی توجہ دلائی کہ سامنے والے کو تحفہ دے, تحفہ دے, اس سے محبت بھرا جو ہے ماحول رکھے. اتنی بڑی بات ہے, میں ایک اس سے جل رہا ہوں, مجھے اس سے جلن ہو رہی ہے, اس کو یہی تحفہ بھی دینا. یہی سوچے لوگ یار میں ایک تو یہی پرابلم ہے پہلے سے ہی پھنسا ہوں کہ مجھے اس سے جلن ہو رہی ہے, میں تحفہ بھی دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تحفہ دو محبت میں اضافہ ہوگا. محبت ہی اگر بڑھانا چاہتے ہیں تو تحفہ تقسیم کرنے کا نا جو ہے وہ اب وہاں پر زیادہ کمی ہے نا محبت کی, نفرتیں زیادہ بڑی ہوئی ہیں, تو اب وہاں پر تحفہ دینا یہ زیادہ مؤثر ثابت ہوگا. اور تیسری چیز جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ آپ تو اپنے بارے میں تو دعا کریں گے, اب آپ اس کے بارے میں بھی دعا کریں. اس کے پاس جو دولت ہے نا, اس دولت جس دولت سے مجھے حسد ہوا ہے اس دولت کے بڑھنے کی بھی آپ دعا کریں. یا پھر جو شہرت ہے یا جو بھی نعمت اس کو نصیب ہوئی ہے جس سے مجھے حسد ہوا ہے نا, اس کی ترقی کے لیے آپ دعا کریں. اب وہ جب اس کو ترقی ملے گی, جب وہ نعمت بڑھے گی, تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ میری دعاؤں کا نتیجہ ہے, یا میں نے دعا کی تھی اس کے لیے تو ہی اس جو ہے وہ کیا نام ہے اس نے ترقی کی یا جو بھی چیزیں کی. تو یعنی اس کی بڑھوتری میں, اس کی نعمتوں کے اندر ہم اپنا حصہ ملا لینا تو کہیں نہ کہیں حد تک جو ہے وہ حسد سے بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بہت اچھا ایک یہ فارمولہ دیا ہے. یہ اگرچہ دل پر بھاری ہوگا, ظاہر ہے میں جس سے نفرت کرتا ہوں, جس کو میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا ہوں, اس کے لیے میں دعائیں کروں,
اور جناب اور فرمایا گیا نا کہ سلام افشو السلام، سلام کو عام کرو. سلام بھی جو ہے محبتوں کو دور کرتا ہے. دل نہیں چاہے گا کہ جس سے آپ کو حسد ہے، جس سے آپ کو جلیسی ہے، جلن ہے، جس کو دیکھ کر آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے، اس کو سلام کریں لیکن آپ بڑھیں. دیکھیں علاج تو کرنا ظاہر ہے گناہ ہے، تو گناہ سے چھٹکارا تو چاہیے نا. آپ کو اگر اپنے بیماری سے شفا چاہیے تو دوا کڑوی ہوتی پینی پڑتی ہے نا بھائی، تو یہ بھی تھوڑا سا لگے گا آپ کو کڑوا، لیکن انشاءاللہ آپ کر کے دیکھیں، اللہ نے چاہا تو برکت نصیب ہوں گی. ایک سوال اور بھی ہمارے پاس ہے ناظرین میں سے کچھ، جی ذرا دیکھیے کیا بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم میں السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نیاز احمد ایڈوکیٹ جون پور یو پی سے. میرا آپ سے سوال ہے، حسد سے کیا نقصان ہو سکتا ہے اور حاسد کی کیا سزا ہے؟ برائے کرم روشنی ڈالیے. کیا بات ہے. ویسے تو تفصیل سے ہم نے بیان کیا ہے کیا کیا نقصانات ہیں، پھر بھی کچھ اگر اعظم بھائی کچھ اگر کچھ دیکھیے الفاظ میں یہ بیان حسد کرنا ایسی چاہیں. چیز ہے کہ اکثر جو ہے نا وہ ہم فیلڈ اور ہم عصر لوگوں سے ہوتا ہے، اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بندہ اگر کسی کو نہیں جانتا ہے تو اس سے حسد بھی نہیں ہو سکتا. اب جس کو جانتا ہے اسی سے حسد کرے گا نا. اب دنیا میں ہزاروں کروڑوں لوگ ہیں، جس کو نہیں جانتا ہے تو وہ حسد کیا کرے گا. بندے کو اصل میں حسد جو ہوتا ہے وہ نعمت سے ہوتا ہے، سامنے والے کے پاس جو کچھ بھی ہے. تو جہاں پہ تعارف ہوگا، جہاں پہ پہچان ہوگی، وہیں سے حسد ہوگا. اب آس پاس میں بندہ غور کرے کہ ہم عصر لوگوں میں کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہے وہ میں کسی سے حسد کر بیٹھا ہوں. ابھی کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی جو ہے نا وہ طالب علم ہے، تو وہ کسی تاجر سے حسد نہیں کرے گا. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کی فیلڈ نہیں ہے. کوئی تاجر ہے تو وہ ڈاکٹر سے حسد نہیں کرے گا، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے. لیکن ہاں ڈاکٹر سے حسد کر سکتا ہے، تاجر سے حسد کر سکتا ہے، اسٹوڈنٹ سے حسد کر سکتا ہے. اس کو پہچاننے کے لیے آپ یہ جو میں کچھ سوالات کرنے جا رہا ہوں وہ سوالات آپ اپنے آپ سے کریں. کیا بات. اگر یہ سوالات کا جواب آئے اور ہاں میں آئے تو سمجھ لیجئے کہیں نہ کہیں یہ چیز جو ہے نا وہ ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے. پہلا سوال یہ پوچھیں کہ آپ جو ہے نا سامنے والے کے جو سامنے والا ہے جس سے آپ حسد کر رہے ہیں، اگر اس کو دیکھ کر یا اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا اس کو پریشانی پہنچتی ہے تو پھر جو ہے نا ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ بھی ایک علامت بیان کی جاتی ہے کہ بندے کو کہ جب سامنے والے کو کوئی تکلیف پہنچے گی، کوئی آزمائش پہنچے گی، نعمتیں تو اپنی جگہ ہیں لیکن اگر کوئی مشقت بھی پہنچتی ہے تو پھر ہمیں جو ہے نا وہ خوشی محسوس ہوتی ہے. تو کہیں نہ کہیں حسد ہمارے اندر ہے یا جلن ہمارے اندر ہے جو اس خوشی کو ظاہر کر رہی ہے، ورنہ تو مسلمان کی تکلیف پہ ہمیں تکلیف ہونی چاہیے. اچھا دوسرا سوال یہ کرے کہ اگر اس کو کوئی ترقی ملتی ہے، اس کے منصب میں کوئی بڑھوتری ہوتی ہے یا اسے اور نعمتیں ملتی ہیں تو پھر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں برا لگتا ہے، ایسے ہی ہے نا. ایک سوال یہ بھی کریں. تو ہم اصل لوگوں میں یہ غور کریں کہ اگر اس طریقے کے سوالات اگر آپ سے کیے جائیں اور اس طریقے کا جواب آتا ہے تو کہیں نہ کہیں بندہ پہچان نہیں پاتا کہ حسد میرے اندر ہے، لیکن کہیں نہ کہیں پنپ رہا ہوتا ہے. اچھا جب اس کو نقصان پہنچے تو بھی خوشی ملے، اور جب اس کو ترقی ملے تو بھی جو ہے نا وہ برا لگنا شروع ہو جائے کہ وہی اس کو ترقی مل رہی ہے مجھے نہیں مل رہی ہے. تو برا اگر لگتا ہے تو پھر بندے کو غور کرنا چاہیے. اچھا آپ کے سامنے والا، اس کی تعریف اگر کی جاتی ہے، اگر اسے عزتوں سے نوازا جاتا ہے، اب بھرے مجمع میں اس کو سراہا گیا، اس کو عزت کا تاج پہنایا گیا، اب اس سے بندے کو تکلیف ہوتی ہے، اب مجھے جو ہے نا وہ تکلیف ہونے لگے. تو اس طریقے کی اگر چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان سوالات کے جوابات سے تو پھر بندے کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے اندر حسد ہے اور حسد کی بیماری ہے. اور علاج بھی بیان کیا گیا آپ کے سامنے ماشاءاللہ، اور اس کی مذمت پہ تو کئی ساری چیزیں بیان ہی کی جا چکی ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا ایک پیکیج آپ کو دیا ہے. اور یوں اب جانچنے کا ایک طریقہ بھی اعظم میں نے دیا کہ آپ کے اندر حسد ہے نہیں ہے، کس طرح جانچیں آپ ان سوالات کو سامنے رکھ کر. اور یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی آمد پر سب لوگ کھڑے ہو جائیں نا، اور جناب آپ کی آمد پر وہ سلسلہ نہ ہو تو پھر کچھ کھٹک رہا ہوتا ہے دل میں کہ کیا بات ہے بھائی، جو نا وہ ایک کیفیت ایسی بنتی ہے کہ یار اس کے لیے سب کھڑے ہو رہے ہیں، میرے لیے تو نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ نعت شریف پڑھتا ہے تو جناب وہ سب سبحان اللہ ماشاء اللہ. جب میں پڑھتا ہوں تو لوگ بس ٹھیک ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جب بیان کرتا ہے تو لوگ مطلب سبحان اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں. جب میں بیان کرتا ہوں تو بس لوگ ٹھیک ہے ایسے بیٹھ کے سن رہے، کوئی اتنا خاص کوئی مجھے رسپانس نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جب وہ کہیں سے گزرتا ہے تو جناب لوگ قطار لگا کے کھڑے جاتے ہیں. جب گزرتا ہوں کسی راستے سے تو لوگ مجھے اتنا زیادہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. یہ جو کیفیت آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، جو سوالات بن رہے ہیں، دیکھیے ہر ایک کے یاد رکھیے کہ حسد جو ہے نا، کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں نا، جب شروع میں بھی ندیم میں نے کہا تھا کہ یہ جو باطنی بیماریوں میں سے ہے نا، یہ ظاہری بیماریوں میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور بندہ فاسق مولن، اس کو ہم ڈائریکٹ کہہ بھی نہیں سکتے کہ یہ فاسق مولن ہے، کھلا گناہ کرنے والا.
یہ بڑے خطرناک ہے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے، یہ اندرونی معاملہ ہے نا. دیکھیں نا یہاں تک کہ بندہ غور کرے کہ ایسی جگہوں پہ حسد ہو جاتا ہے کہ جہاں پر گمان بھی نہیں جاتا. یعنی کچھ تو نعمتیں ہیں جو سامنے دکھ رہی ہوتی، بندہ اس سے محسود ہو جاتا ہے، حاسد ہو جاتا ہے، حسد کرنے والا ہوتا ہے. لیکن یہ چیز بھی بیان کی گئی کہ جو پیر بھائی ہوتے ہیں نا آپس میں، وہ بھی اپنے شیخ کے بارے میں حسد کر بیٹھتے ہیں. اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا، آپ کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ اگر کوئی مرید اپنے پیر سے زیادہ رسائی ہو اور پیر سے زیادہ ملتا ہو یا جلتا ہو، اور دوسرا جو ہے نا وہ پیر بھائی اس پر رنج کرے یا افسوس کرے، تو یہ کرنا کیسا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ حسد ہے جو لے جاتا ہے جہنم میں. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں مرید کے ساتھ ہے نا. جی یعنی ایک اگر ہم حسد پرور اگر بات کریں جی تو بعض لوگ جو ہے وہ بزرگوں سے بھی حسد کرنے لگتے ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں ان سے بھی حسد کرنے لگتے ہیں. بہت خطرناک ہے. اگر اس پر ہم بات کریں، حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ معین الدین چشتی ثم اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جو ایک سمجھے کہ قول ہے، ایک واقعہ آپ نے جو بیان فرمایا وہ بڑا ہی دل ہلا دینے والا واقعہ. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ بزرگوں کو دیکھتے ہی منہ پھیر لیتا تھا. اللہ اکبر. جب اس کا انتقال ہوا، لوگوں نے اس کو قبر میں رکھا اور اس کے چہرے کو قبلہ رخ کیا تو اس کا چہرہ قبلے سے پھر گیا. اللہ لوگوں نے پھر سے جو ہے وہ اس کے چہرے کو قبلہ رخ کرنے کی کوشش کی، لیکن پھر وہ پھر گیا. بہت کوشش کی لیکن بار بار اس کا چہرہ جو قبلے سے پھر جا رہا. لوگ بڑے حیران ہوئے. غیب سے یہ صدا آئی، یہ آواز آئی کہ کیوں پریشان ہوتے ہو، کیوں تکلیف اٹھاتے ہو؟ یہ میرے پیاروں کو دیکھ کر منہ پھیر لیتا تھا تو میری رحمت نے اس سے منہ پھیر لیا ہے، میری رحمت اس سے دور ہو گئی ہے. اب کیا ہوگا؟ یہ آگے بیان کیا گیا علی بھائی کہ یہ میری بارگاہ سے دھتکار دیا گیا ہے، اور جب یہ قیامت کے دن اٹھے گا تو گدھے کی صورت میں اٹھایا جائے گا. آپ دیکھیں کہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت بات کرتے ہیں جب بابے شے کوئی نہیں، اور جناب یہ بابا کون ہے، یہ تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ کیا کر سکتے ہیں، اور اس طرح کا جو ایک طوفان بدتمیزی مچانا اور اس طرح جو کرنا. تو اسے لوگوں کو اپنی آخرت کی فکر کرنا چاہیے کہ یار میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. بعض لوگ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. یعنی یہ کس قدر جو ہے ان کے اندر جو وہ تباہی ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ بالکل آخری حد ہوتی ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندے نے صغیرہ گناہ کیا، کبیرہ گناہ کیا، پھر گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کیا. یہ تو ایک دم آخری حد ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو چکا ہے. اب بس بیچارہ یہ دنیا ہی میں جو ہے نا وہ اپنی آخرت کو تباہ کر بیٹھا ہے. یہ اس بات کا جو ہے وہ اعلان یہ اظہار کر رہا ہوتا ہے. تو ہرگز کسی بھی اللہ والے سے جو ہے نا وہ یوں لڑائی مول نہیں لینا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا تعلق اپنے رب سے کتنا مضبوط ہے. میں بات کروں اس کے اختیارات پر، اس کی شان پر، اس کی عظمت پر، اور جس نے عظمت دی ہے، جس نے شان دی ہے، جس نے اس کو اپنا محبوب بندہ بنایا، وہ تو رب ہے نا. وہ تو اپنے پاس سارے اختیارات رکھتا ہے. میرا کیا بنے گا بندہ اسی پر غور کر لے. اچھا پھر دنیا نظارہ جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے اس طرح کی صدائیں لگانے والے کہ جناب یہ بابا کیا کرتے ہیں، کیا دیتے ہیں. یہ دنیا میں بیچارے جو ہے وہ پھر پھنس جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی جو ہے نا وہ قید خانے میں ہوتے ہیں. صحیح. اللہ پاک ہمیں بے ادب بھی نہ رکھے، اللہ بے ادبی سے بچا، اور بے ادبوں سے بھی اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری پیاری پیاری گفتگو ہوئی. اچھا ایک چیز اہم آخری میں عرض کروں گا کہ یاد رکھیے گا، جیسے شروع سے ہم نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جو حسد ہے یہ باطنی بیماری ہے. ٹھیک ہے، اب ہم کسی پر حکم نہیں لگائیں گے. یہ یاد رکھیے گا، یہ فلاں جو نا حسد کرتا ہے، جیسے کوئی بندہ فلم ڈرامے دیکھتا ہے تو ہم بول سکتے ہیں کہ یہ فلم ڈرامے دیکھ رہا ہے. لوگوں کے سامنے ویسے بھی بلا وجہ جو ہے نا بیان کرنے کی اجازت نہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ دکھ رہا ہے کہ یہ جناب کسی نے چوری آپ کے سامنے کی تو ہاں یہ چوری کر رہا ہے، کسی نے جناب کسی کا قتل کر دیا تو ہاں یہ قاتل ہے، آپ بول سکتے ہیں. لیکن حاسد آپ ڈائریکٹ بول نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. لہٰذا ہم کسی پر حکم لگانے کے بجائے یہ جو بھی علامتیں بیان کی گئی ہیں، یہ علامت ہے کسی کے آنے پر جو نا وہ جلنا، یہ چیزیں کرنا، یہ سب باطنی معاملات ہے. کسی پر ہم حکم نہیں لگائیں گے کہ تو حسد کرتا ہے. بندہ اپنے آپ کو دیکھے، ہر فرد اپنے آپ کو دیکھے گا انشاءاللہ تو یہ حسد کی چنگاریاں اور جو بیماریاں آگ ہے دلوں سے نکلنا شروع ہو جائے گی. انشاءاللہ معاملہ خود صاف ہو جائے گا، محبتیں پیدا ہوں گی، امن قائم ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو بڑا ہی معاشرے کے اندر ایک سکون، قرار
اور جو محبتیں جو کہتے ہیں نا یار پہلے جو محبتیں تھی اور جو ایک وہ خلوص تھا وہ چلا گیا ہے. آپ اس پر عمل کر کے دیکھیے, اس ایک بیماری کو آپ ختم کر دیجئے, صرف ایک بیماری کو. انشاءاللہ بغض بھی دیکھیں جو بیان کیا تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا, تکبر بھی ختم ہو جائے گا, کینہ بھی ختم ہو جائے گا, قساوت قلبی وہ ختم ہو جائے گی. اس ایک بیماری کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں کا, بہت سارے گناہوں کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا. لیکن علی بھائی ایک بات ہم آخر میں ضرور کریں گے. جیسے امام غزالی رحمہ نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ اپنے نفس پر کسی کو نگران بنا لو جو تمہاری غلطیاں اور کوتاہیوں پر تمہیں آگاہ کریں. بہت خوب. لیکن حاسد کو نہ بناؤ, کیونکہ حاسد کو تو تمہاری جو ہے وہ جو نعمت ہے, جو اچھائی, وہ بھی برائی نظر آئے گی. تو میں ذرا غور کر رہا تھا کہ آخر بندہ چیک کیسے کرے گا کہ حاسد ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ہم کسی پر حکم نہیں لگائیں گے, لیکن جو ذرا سا عقل رکھنے والا ہو تو وہ حکم نہ لگائیں کہ یہ حاسد ہے. لیکن بولتے نا کہ اس دور میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. اپنے ارد گرد رہنے والوں میں ضرور چیک کر لے کہ کون آپ کو کہاں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. اگر کوئی ایسا شخص ہے, جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں, ایک جگہ ایک کمپنی میں ایسا ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ ہمیشہ اپنے ایک ساتھی کی جو ہے وہ برائی کر رہا ہے, خامیاں بیان کر رہا ہے, بہت خامیاں بہت خامیاں بہت خامیاں. تو یہ ہوا کہ جو کمپنی کا جو مالک تھا اس نے کہا کہ یار صرف مجھے نا تیرے بارے میں ایک اعلان کرنا ہے, یہ حاسد کے علاوہ, جس کے یعنی وہ حاسد تو کیا اس کو کہیں گے, وہ جو برائی بیان کرتا تھا, خامیاں نکالتا تھا, تو اس کے بارے میں, جس کے بارے میں خامیاں نکالی جاتی تو اس کو کہا کہ بس ایک اعلان کرنا ہے, تم اپنے منصب سے جو ہے وہ منسوخ نہیں ہوئے, لیکن بس ایک اعلان کرنا ہے اور تھوڑی دن خاموش رہنا. اس نے کہا کہ یار یہ جو ہے ان کی پرابلمز بہت ہیں, کمیاں بہت ہیں, لہٰذا جو ہے وہ اب ان کو ہم نہیں رکھتے اس منصب پہ, اور آپ اس لیول پر کام کیجیے گا, اور یہ جو بھائی ہیں ان کو ہم اس منصب پر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے ان کا انتخاب کر لیتے ہیں. تو ٹھیک ہے جناب. اب دیکھا گیا کہ وہ تو ہر معاملے میں اس کی تعریف کر رہا ہے, یعنی اس کے بعد میں, یعنی اس منصب پہ پہنچنے کے بعد تو وہ اس کو اس سے اچھا کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے. ارے آپ تو بڑے اچھے انسان تھے, میں تو آپ کی اصلاح کی نیت سے ہی بولتا تھا, وغیرہ وغیرہ. تو معاملہ پھر جو ہے وہ سامنے آ گیا کہ یار اس کو جو ہے نا پرابلم جو ہے وہ کاموں سے تو ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کو اس سے حسد تھا, اس کو چاہیے تھا منصب. وہاں پر آنے کے بعد اس کو سب کچھ اچھا ہی دکھائی دے رہا ہے, سب کچھ جو ہے وہ صحیح دکھائی دے رہا ہے. تو یہ ہے کہ ہم مشورہ کس سے لے رہے ہیں نا, یہ میں نا اپنی مشاورتوں میں یعنی ایسے مخلص لوگوں کو شامل کرو. اگر مشورہ دینے والا کبھی کبھی حاسد ہے تو یہ بعض اوقات لے ڈوبتا ہے, ارے تم یہ کر لو نا, وہ کر لو نا, تو بعض اوقات بندہ جو ہے وہ تباہی کی طرف چلا جاتا ہے, اور بہت کچھ جو کرنا چاہیے وہ اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی ہم سب کو اس موذی مرض سے, اس گناہ کبیرہ سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت ساری الحمدللہ ہم نے مختلف جہتوں سے آج کے اس ٹاپک پر جو ہے وہ گفتگو کی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ بہت کچھ آپ نے سیکھا ہوگا. اس کو اپنے تک ہی محدود نہیں رکھیے گا, بلکہ اور لوگوں تک بھی اس کو آپ پہنچائیں. اس پیغام کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس پروگرام کے ذریعے, ہمارے اس چینل کے ذریعے سے جو نیکی کی دعوت کی خوشبوئیں آپ تک پہنچ رہی ہیں, صرف آپ ہی جو ہے اس کی خوشبو سے معطر نہ ہو, بلکہ دنیا کو معطر کرنے کی کوشش کیجیے. اپنے گرد و پیش میں آپ دیکھیں کہاں پر FGN چینل نہیں ہے, آپ وہاں پر پہنچائیے, ان کو بھی آپ دعوت دیا کیجیے. صبح اگر اس انداز سے ہو, علم دین کی خوشبوؤں سے ہو ایک, اور ہمارا پروگرام آپ کو پتہ ہے کہ ایک گلدستہ ہے, اس میں تلاوت بھی ہے, تو پھر تلاوت کا ترجمہ قرآن بھی ہے, پھر نعت بھی ہے, منقبتیں بھی ہیں, آپ کی فرمائشیں بھی ہیں, علم دین کی باتیں بھی ہیں, صلاۃ و سلام بھی ہے. اس گلدستے کی خوشبو سے جس طرح آپ مہکتے ہیں, اوروں کو مہکائیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. اللہ برکت عطا فرمائے. آئیے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. تاجدار حرم اے شہنشاہ دی, تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام ہونی گاہ کرم ہم پہ سلطان دی, تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام. دور رہ کے ندم ٹوٹ جائے کہیں, دور رہ کے ندم ٹوٹ جائے کہیں, کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے, دو گز زمین دفن ہونے کو مل جائے, دو گز زمین تم پہ ہر
کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں. پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں، اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہ گار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں. تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. ہونی گاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے رب کریم ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کی خیر فرما. جتنے بھی بھائی بہن ہمارے ساتھ اس وقت شریک ہیں، ہمارے ناظرین و ناظرات، یا اللہ سب کا بھلا، سب کی خیر فرما، سب کی جائز تمنائیں، مرادیں، آرزویں اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری فرما دے. بار بار پیارا پیارا مکہ، میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد برحمتک یا ارحم الراحمین. تیری رضا پہ کھلے آنکھ، لب پہ ہو